ان تمام ٹاپکس پر بات کرنے کے لیے میں اپنے گیسٹ کے ساتھ آپ کو انٹروڈیوس کرواتی ہوں. تھینک یو سو مچ سجاد برقی صاحب. آپ کا تعلق پی ٹی آئی کی رولنگ پارٹی سے ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید ریاض حسین صاحب. آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے. ہمارے ساتھ سید عاطف شمیم صاحب موجود ہیں. آپ کا تعلق متحدہ قومی موومنٹ سے ہے. سب سے پہلے سجاد برقی صاحب کو موقع دینا چاہیے. رولنگ پارٹی ہے, ان کا حق پہلے ہے. بہت سال انہوں نے اسٹرگل کی ہے. رولنگ میں ہمیشہ ایم کیو ایم بھی رہی ہے, سندھ میں سے اسپیشلی. الطاف حسین صاحب کا کیا اسٹانس ہے ہیٹ سپیچ کے بارے میں, کہ انہوں نے یہ مطلب وہ تو سب کو پتا ہے کہ وہ بہت عرصے تک لنڈن کے اندر تھے اور وہ وہاں سے خطاب کرتے تھے, اور ان خطاب کو اٹینڈ کرنے والی میں خود بھی ہوں. مطلب وہ الطاف بھائی کو تو کوئی نہیں روک سکتا تھا. الطاف بھائی نے تو وہاں سے شروع ہو جانا ہوتا تھا اور وہ چلتا رہتا تھا. اچھا, پہلے تو آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ اس موضوع پہ آپ نے بلایا, دعوت دی. پہلے تو میں ہیٹ اسپیچ کے ورڈ کو کریکٹ کر دوں اپنی اصطلاح میں. ہم اس کو ٹروتھ اسپیچ کہتے ہیں. جو سچائی, میں اپنا پوائنٹ آف ویو دے دوں, جو سچائی پہ مبنی جو پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے, اور جو یہاں پر ایم کیو ایم کو کے خلاف جس طریقے سے 2013 سے ایک فوجی آپریشن کا سلسلہ رہا, رینجرز کو انوالو کیا گیا, اس پولیٹیکل پارٹی کو اسٹیبلشمنٹ کے زور بازو توڑا گیا. 2013 کے بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں تو وہ لوگ جو کراچی کے اندر کونسلر کی سیٹیں ہارے, ان کو 2018 کے الیکشنز کے اندر جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کے ممبر بنا دیے گئے. تو یہ وہ حقائق ہیں جس سے تمام قوم آگاہ ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ, جب ایک پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ کو آپ اتنا پریشر دیں کہ اس کے 450 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ لاپتہ ہوں, اس سیاسی جماعت نے بہت عرصے کراچی جیسے میگا سٹی کو رول کیا ہے, اور ایک کال لنڈن سے آتی تھی اور پورا شہر بند ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے, بہت سارے بھتے بھی لیے جاتے تھے جس پہ نام ایم کیو ایم کا اللیجڈلی آتا تھا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ کنٹرول تو آپ لوگ ہی کر رہے تھے, یا پیپلز پارٹی رولنگ میں تھی. پنجاب کی سائڈ ہمیشہ سے نون لیگ کے پاس تھی. تو اب, اور آپ کا یہ کہنا کہ جی کہ یہ جماعت جس کے پی ٹی آئی کے بارے میں, کیا ان کی کوئی اسٹرگل نہیں ہے؟ کیا خان صاحب نے کوئی, میں ان کی کوئی سائڈ نہیں لے رہی, لیکن مطلب کیا انہوں نے ایک پولیٹیکل سفر اپنا پورا نہیں کیا جیسے آپ کے لیڈرز نے کیا؟ دیکھیں آپ کی بات, اور کیا وہ ووٹ سے نہیں آئے؟ میں اس میں ابھی انہوں نے, مجھے افسوس ہوا ان کی بات سن کے, جب انہوں نے کہا کہ یہ ٹروتھ اسپیچ تھی. شاید ان کو یاد نہیں ہے, مجھے وہ تقریر یاد ہے جو الطاف صاحب نے کی تھی, جس کی وجہ سے وہاں پہ ایک ٹی وی اسٹیشن پہ حملہ ہوا. اور سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس تقریر میں پاکستان مرد آباد کہا گیا. کیا یہ ٹروتھ ہے؟ از دس دا ٹروتھ آپ کی پولیٹیکل پارٹی کا؟ اس کو جو غلطی ہے وہ تو ہے, تو بڑے افسوس کی بات. میں آپ کو میں پہلے بتا دوں ان کی بات. غلطی ہوئی, مان لیجئے کہ ہم سے غلطی ہوئی, مان تو لیا. میں تو ان کی بات میں انٹرپٹ کیا. دیکھیں, میں آپ کو حقائق سے آگاہی دے رہا تھا کہ جو پریشر, جو ظلم و ستم, ایک پولیٹیکل پارٹی 45 دن سے وہاں بھوک ہڑتال میں بیٹھی ہوئی ہے. آپ بولتے ہیں بلوچ ہمارے ان کو گلے لگا لیں, پٹھانوں کو گلے لگا لیں, جو باتیں ہوتی ہیں اس ملک کے اندر. کیا اردو اسپیکنگ کمیونٹی یا کراچی سے بلانگنگ جو کمیونٹی ہے, کیا ان کی داد رسی کو کوئی نہیں آئے گا؟ کیا ڈاکٹر فاروق ستار کے جو کوآرڈینیٹر کو شہید کیا گیا, آرمی چیف نے بولا انکوائری کریں گے, کہاں گئی وہ انکوائری؟ آپ نے وہ مینٹل پریشر, وہ اسٹریس. اور رہی بات ہیٹ اسپیچ کی, تو عمران خان صاحب کی بہت ساری ہیں کہ 10,000 لوگ جمع کر لو تو فوجیوں کی جو بھی ہے وہ میڈیا پہ ہے. میں نہیں, الطاف حسین صاحب کے مقابلے میں تو نہیں ہے اس طرح کی کوئی بات. دیکھیں کراچی کو پبلک اسپیکنگ میں ڈفرنس ہے, اور ایک لیونگ روم میں بیٹھ کے آپس میں گفتگو کرنا. نہیں, کراچی کو تو برقی صاحب, ایک سیکنڈ برقی صاحب, کراچی کے اندر رولنگ پارٹی جو تھی, اور کراچی کی میں خود بھی ہوں, مجھے پتا ہے کہ ایم کیو ایم کی سیٹس ہوتی ہیں. مطلب وہ آپ یہ کہیں کہ ہم کہ وہ نہیں, ان کو ووٹ پڑتے, تو یہ غلط ہے. یہ بات بھی غلط ہے 2013 کے کیونکہ الیکشنز میں وہ جیتے ہیں. تو پھر جی جو کراچی کا پھر حال ہوا, پھر اس کی رسپانسبلٹی بھی لینا. یہ پوائنٹ وہ کیوں نہیں لیتے کہ آخر اتنے سال حکومت کی پنجاب کراچی پہ, تو رسپانسبلٹی ہمیں ملا کہ ہم نے یہ حال کیا کراچی کا. بڑی نارمل سی بات ہے. صحیح ہے, میں اتنا غصہ نہیں کر رہا. نہیں, وہ آپ یہ تھوڑا سا دیکھیں, کے پی کے کی باتیں میں نہیں کر رہا کس نے کیا کیا. کراچی میں ایم کیو ایم نے جب بھی بلدیاتی اقتدار میں رہی, اختیارات کے ساتھ رہی,
اس کراچی کی شکل بدلنے والی بھی ایم کے ایم ہے جو اچھی ہوئی یا بری ہوئی اس کے ایم کے بھی رسپانسبل، یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا. اچھی کی بھی اور بری کی بھی بات سن لیں. ایم کے ایم کے پاس کون سی وزارتیں رہی، کون سے اختیارات رہے، یہ تو سب کے سامنے ہے. اور جتنا یہ نہ کریں، آپ لوگوں کے پاس ساری وزارتیں تھی، پورا کے ایم سی آپ کے کنٹرول میں تھا. جس دور میں ڈیولپمنٹ ہوئی، جب پیپلز پارٹی کے ساتھ کولیجن میں بیٹھے، ایک انفارچونیٹ ہوا کہ چیزیں ورک آؤٹ نہیں کر سکی اور ایم کے ایم اس طریقے سے جو ڈیلیور کرنا چاہیے تو وہ نہیں ہوا. لیکن جب ایم کے ایم کے پاس اقتدار آ، جب کاف لیگ کے ساتھ حکومت بنا سازی کی، جب ایم کے ایم نے اس صوبے کی شہر کی کتنی خدمت کی. یہ روڈیں سڑکیں، آپ بھی شہر کراچی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن وہ تو مصطفیٰ کمال کے ٹائم پہ بنی تھی بس، جب ہی اب تو وہ یاد رہے. Kamal is an entity of MKM. The whole team and leadership and the vision of Altaf Hussain is behind all these activities. یہ ایک جیسے عاطف بھائی نے کہا یہ سارا اسٹیبلشمنٹ کا کھیل ہے. میں خلدم کے برکی صاحب کو ویسے حق بھی نہیں بنتا اتنی تنقید کرنے کا. آپ شاید بھول گئی ہیں کہ ابھی سینٹ کے اندر انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیا اور سینٹ کے الیکشن میں پی ڈی آئی پیپلز پارٹی سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا. کہیں جاتی ہیں. اچھا چلے سنیں باقی شاہد ہوں گے نا کون وہاں پہ کنٹینر میں بیٹھ کے کہ پولیس والوں کو لتیڑ دو اور مارو کوٹو. دیکھیں یہ باتیں نہیں ہیں. بات صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ ماسز جو ہوتے ہیں نا، لوگ ماسز کے ساتھ ہیں. اگر پیپلز پارٹی کا ایک ووٹ بینک ہے، پی ٹی آئی کا ایک ووٹ بینک ہے، ایم کے ایم کا ایک ووٹ بینک آج بھی موجود ہے. لوگ الطاف بھائی اور ایم کے ایم سے محبت کرتے ہیں. آج آپ یا ریفرینڈم کرا دیں یا فوج کی یہ جو یہاں جو صورتحال کراچی میں بنی ہوئی سب کو پتا ہے. 9-0 میں تو ووٹ الطاف حسین صحیح 9-0 کے علاوہ بھی بات کریں نا، شہر کی بات کریں میں اور تو آپ کا ایک ووٹ ایم کے ایم. آپ نے ایک پولیٹیکل پارٹی اس کے ہیڈ اس کے اندر اگر آپ بولتے ہیں بقول آپ کے کرمنل فیکٹر سے تو آپ تھرو پراپر کورٹس ہیں موجود ہیں. ٹھیک ہے. کر رہے ہیں کہ آپ پاکستان واپس آئیے، آ کے اپنا وہاں پہ ایز اے پاکستانی آپ وہاں پہ کام کیجیے. آپ لندن میں چھپے ہماری لیڈرشپ ہے نا، ہماری لیڈرشپ ہے، ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے. کیونکہ ہمارا تو لندن میں کیجیے جا کے الیکشن، لندن میں لڑیں بھائی. کراچی میں کیوں الیکشن لڑتے ہیں آپ؟ ہم ان کی طرح یا پی ٹی آئی کی طرح پرو طالبان تو ہے نہیں کہ پرو طالبان. چلے یہ تو جمپ کرنے والی بات ہے، یہ تو آپ گن جمپ کر رہے ہیں یہاں سے یہاں سے یہاں. میری بات سنیے، ایک تو ان کے اسٹیٹمنٹس موجود ہے پرو طالبان، وہ تو چھوڑ دیں. پیپلز پارٹی کی بے نظیر صاحبہ یہ موجود آئیں، محترمہ کو شہید کیا گیا اسی سرزمین. سب سے پہلے طالبان کو ریکگنائز کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ آپ کی ہسٹری تھوڑی سی یاد دلا دوں، کس نے کیا ریکگنائز؟ بے نظیر بھٹو نے. دیکھیں وہ 96 کی آپ بات کر رہے ہیں، میں اس وقت وہ ٹھیک تھا، ابھی اب ٹھیک نہیں ہے. آپ تو کل طالبان کو آج بھی سپورٹ کر رہے ہیں. نہیں کر رہے، ابھی نہیں کیا. پاکستان کے حق میں بات، پاکستان کے حق میں بات. یہ کہا کہ ڈرون حملے نہیں ہو گئے. ایک بریک لے لیتے. جی جی. تو یہ ایم کیو ایم لندن کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. میں اس کا جواب دے دوں آپ ہی ہاں وہ اچھا چلے ان کو ٹائم. میں بات ایم کے ایم ایک ہی ہے. ایم کے ایم الطاف حسین نے بنائی، قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے نام سے منصوب ہے. لوگ ان سے ایک ایم کے ایم جو ان کے ساتھ ہے وہ سرکاری ایم کے ایم ہے. جس سرکاری پینل پہ یہ بھی آئے ہیں تو وہ جو ہے ایم کے ایم فے ہے، وہ تو وہ فوج کے ساتھ ایم کے ایم فے ہے. کہیے نا کہ آپ ایم کیو ایم لندن کے ساتھ. ہم تو قائد تحریک نہیں، وہ تو آپ نام لے لیں. تو ایم کے ایم ایک ہی ہے. اور آپ نے بھی ابھی فے کاف کچھ بتایا نا مجھے. اچھا چلے بجٹ پہ بات کر لیں. دیکھیں میں آپ کو میں بتاؤں، دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جو بجٹ کی بات کی میں برکی صاحب سے بہت ایگری کرتا ہوں، لیکن ایک چیز میں ایڈ اپ کروں گا. کیا یہ صورتحال عمران خان صاحب کو آنے سے پہلے موجود معلوم نہیں تھی ان کے علم میں، ان کی ٹیم کو؟ اچھا جو خواب دیکھیں آپ لوگوں ہوا کیا، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کیا کہ یہ جو بجٹ فلکچویشن ہوئی، انہوں نے لوگوں سے امید چھیننی شروع کر دی. وہ ہوا یہ ابھی سال تو مطلب کیسے امید چھیننے لگے؟ کیونکہ آپ نے ان کو ایسی امیدیں دی جس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں تھا. آپ کے دور میں کیا دودھ کی ندیاں بہ رہی تھیں؟ کسی کے دور میں نہ. لیکن ہم نے یہ حقائق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے اس طریقے مدینے کی ریاست اس طریقے کی عکاسی نہیں کی. آپ کے پاس بجٹ نہیں تھے، اچھا چلے آپ نے بجٹ لیا، ٹھیک ہے، ہم نے مانا آپ کے پاس نہیں تھے، آپ وہ وزیر اپنے فائنانس منسٹر چینج کرتے رہے، آئی ایم ایف بیل آؤٹ پلان میں لینے میں آپ نے لیا کہہ کے کہ میں مر جاؤں گا نہیں لوں گا قرضہ نہیں لوں گا. ٹھیک ہے سمجھتے ہیں آپ نے سیاسی اسٹنٹ بازی تھی وہ کر لی. وہ تو کراچی سے تیل بھی نکلوا رہے تھے، وہ تیل وہ ایگزون کی وہ بھی ہو گئے. میرا آئل اینڈ گیس سے تعلق ہے تو مجھے پتا ہے وہ بھی فیلڈ اسی کمپنی سے تعلق ہے تو مجھے پتا ہے وہ فیلڈ ضائع ہو گئے. اینی ہاؤ پوائنٹ از دیٹ کہ آپ نے بجٹ میں نیا کیا کیا آپ نے ڈیفینس کے بجٹ کے اندر جو کچھ نہیں دیا انہوں نے ڈیفینس کے بجٹ میں تو صحیح کیا، کوئی کٹنگ نہیں کی آپ نے. اور نہیں تو بڑھایا نہیں نا، تو اس کو تو کریڈٹ دیں آپ ان کو. آپ نے ایجوکیشن سیکٹر میں آپ نے انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کے اندر ٹھیک ہے. پھر آپ کا سب سے بڑا مسئلہ آپ کے یہاں پر جو
अल्टरनेटिव पावर एनर्जी पे आपने कितना काम किया। देखिए बजट पे तो हम पूरा एक प्रोग्राम कर सकते हैं, मेरी भी इसमें हमने भी पढ़ा, हमारी पार्टी हमारी भी रिसर्च है। आपकी आज एक मुल्क जो आज एक एटॉमिक पावर है, वहां इलेक्ट्रिक पावर नहीं है, चले लेगेसी है, कुछ भी है, आपने क्या नया लेकर आए? साल भी तो हुआ नहीं है तो पीटीआई की लीडरशिप चीफ जस्टिस ने किया, सब साथ माशाल्लाह भाई भाई सर्विंग चीफ जस्टिस को रिसीव कर रही है, कोई कोड ऑफ कंडक्ट, कोई एथिक्स लॉ के एथिक्स नहीं नहीं, तो रहे। अगर चीफ जस्टिस बेचारा पाकिस्तान से आता है, एक पाकिस्तानी की हैसियत हाँ। से, तो आप उसको इज्जत दे सकते हैं, आपको भी जाना चाहिए था। बिल्कुल चाहिए ना, लेकिन आप पॉलिटिकल पार्टी उसके पीछे फ्लैग है, पीटीआई के लोग खड़े हैं, आप भी लगा लेते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बुखारी साहब बैठे हैं, पीटीआई के लोग रिसीव कर बिल्कुल रहे हैं, गलत। उनके स्टेजेस पे आ रहे हैं, तो सब हम भी तो देख रहे हैं ना। उन्होंने एक अपना इनिशिएटिव था उनका कि उन्होंने डैम का जो इशू था उसको उन्होंने अवेयरनेस क्रिएट की, विच इज अ वेरी गुड। है क्या वो चीफ जस्टिस साहब आजकल? वो रिटायर्ड है, नहीं मगर लोग रिटायर हो जाते हैं, अल्ताफ भाई को भी कहिए रिटायर हो जाए। इमरान खान बस साहब करिए। रिटायरमेंट के ऊपर आ गए, 3 शादियां कर ली उन्होंने। तो भैया तो आप पर्सनल्स पे जा रहे हैं, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, इसका कोई लेकिन चीफ जस्टिस ताल्लुक है पाकिस्तान में तो नहीं रहता। पाकिस्तान में नहीं। ये रहते एक हैं। बड़ा अच्छा, एक बड़ा वैलिड सवाल है अल्ताफ भाई के लिए, मतलब कि अल्ताफ हुसैन साहब के लिए, क्यों मतलब पाकिस्तान कब आएंगे? मतलब ये देखिए बड़ा मैं आपको मासूमाना सा बता सवाल है। देखिए मैं आपको आज बहुत क्लियर इसका जवाब मैं दे देता हूँ, अगर ये इंटरप्ट ना करें। देखिए ये डिसीजन हमारे ऊपर है, ये कहे तेरी गलता हमेशा अल्ताफ भाई, मैं ये नहीं कि ये हमेशा भाई की अल्ताफ भाई की से बात हुई, वो हमेशा सारे आ गए, मुशर्रफ देखिए, साहब आ गए, जरदारी साहब आ गए, देखिए मुशर्रफ भी नहीं आए, बहुत लोग भी वो आए तो देखिए, थे, बीच में वापस भेज दिया था, पीस नवाज पार्टी शरीफ की- साहब आ तो गए। किसने भेज दिया था? अब वो मुझे नहीं पता तो क्योंकि जो यही तो मैं जिनसे कह रहा हूं, दोस्ती आपको उनसे बात समझाने की कर कोशिश बात कर रहा करवा दे तो फिर आ जाते हैं, हम ये समझ वो जाते हैं। बेचारे आ जाएंगे। मैं सही है ना, मतलब ये वो खुद कोई- उनकी देखिए आपको पॉलिटिकल स्पेस नहीं दे रहे। आप देखिए तो एमके के साथ क्या कर रहे हैं। कितनी पॉलिटिकल स्पेस चाहिए? सालों से पॉलिटिकल स्पेस मिली हुई है। अल्ताफ भाई की स्पीच, तहरीर, तंजीम की पूरी पार्टी के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ने दिया। जब आप पाकिस्तान मुल्क के खिलाफ बात करेंगे तो आपको उस मुल्क में जगह नहीं दी जाएगी, बिल्कुल नहीं दी जाएगी आपको जगह। अगर आप मुल्क के खिलाफ बात करेंगे तो नहीं जगह ये दी कहना है जाएगी। कि फौज करप्ट है। नहीं फॉर जनरल जो ये जुल्म जबर है ना, जो ईस्ट पाकिस्तान में हो रहा है, जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जो पीटीएम के साथ हो रहा है, पीटीएम की कल आप जुलूसों में बैठते थे, अब आप इलेक्शन जीतते तो पीटीएम की बातें नहीं करे, छोड़े हैं इसको। सही है ना, आप हकूक दे यार आप कब तक विक्टिम बनते रहेंगे यार? खुदा का नाम लो, पाकिस्तानी बनोगे, विक्टिम ही रहोगे सारी उम्र। पाकिस्तान में पैदा हुए यार, तुमने कहा बनाया? उन्होंने भी बनाया। अच्छा हमारे अल्ताफ ने बना के आपकी झोली में हमारे भी लाए, हमारे भी आए। 14 अगस्त को मेरे आबाओ अजदाद 14 अगस्त को पाकिस्तान में आए। ये तो जुल्म आपके है। किन्होंने बोला? अच्छा बाजी साहब एक सेकंड आप ये certificate तो दे गलत दो है ना कि खाली आप लोगों ने पाकिस्तान बनाया, बाकी ये इन्होंने बनाया, शाबाश है भाई। पाकिस्तानी बने, ये पाकिस्तानी होने के सर्टिफिकेट बांट रहे। यही तो ये दकियानूसी, यही तो कह रहा हूँ, सभी बनो, आप भी पाकिस्तानी बनो। आपसे मिन्नत कर रहा हूँ, पाकिस्तानी बनो, बस कर दो। आज ये पाकिस्तानी बनने की बातें कर रहे हैं ना, आज ये हमेशा से है। कल ये बिजली के बिल और सिविल नाफरमानी की तहरीकें चला रहे थे। कोई नहीं चला, नहीं, नहीं, ऐसा ना। कोई नहीं चला किसी ने। कम से कम लोगों की गर्दनें काट के बोरियों में बंद नहीं किए लोग। ये विटनेस थे वहां पर, ये करते थे ना, तालिबान की सपोर्ट भी नहीं करते थे, जो लोगों के सरों से करते हुए बच्चों को उड़ाते थे। पीटीआई वालों ने भी अपने हिसाब से प्रोटेस्ट तो किए हैं बरकी साहब, और जिस हिसाब पॉलिटिकल से प्रोटेस्ट, तो वो भी पॉलिटिकल गर्दन काटते हैं, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है। पाकिस्तान मुर्दाबाद कहना पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है। पे हमला पॉलिटिकल प्रोटेस्ट था, लोगों को डंडे मारना पॉलिटिकल प्रोटेस्ट था। 126 दिन जिन्होंने वहां तमाशा लगा के रखा, That was a political protest. That was not a political protest. तो सारे आप लोगों ने भी बड़े शटडाउन कराए कराची के अंदर। जब शहर बंद करा देते थे वो क्या था? शटर डाउन कराते थे तो वो क्या था? बन रहे हैं ना, हम तो नहीं बन रहे, हम तो एक सियासी लेकिन पीटीआई ने भी शटडाउन इस्लामाबाद का किया। यहाँ पे किया नहीं, इनके कहा था कि सदर करेंगे। पाकिस्तान की वीडियो है, कहा कराची में था कि करेंगे। अगर वो रोड जब कहा था का केस शुरू, कराची में इन्होंने That is what हड़ताल happened. की थी। सिर्फ जब आखिरी हड़ताल थी कराची में, ये सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी लेकिन साहब हम ये खुद MQM रोड की बंद बात करा क्यों रहे कर थे। पाकिस्तान में, हम उसकी ये बात क्यों कर रहे हजारों हैं? ख्वाहिश है ऐसी कि ख्वाहिश पे दम निकले। आप पाकिस्तान आइए, अपने लीडर को लेके पाकिस्तान आइए, फिर इनके साथ बहस करेंगे बैठ के। अच्छा मसाहिलत वाली पार्टी पीपल्स पार्टी से पूछ लेते हैं। इनका तो वजूद ही नहीं है, इनका तो कोई वजूद ही नहीं है। अभी एक सेकंड रुक जाए ना, मुझे एक सवाल रियाज साहब से पूछ रहे हैं। आप चार बजे देखें, मैं आपको बड़ी सी इन्होंने बात की ना, एक बड़ा Let's just roll it very quickly, मैं relate करूंगी, आखिरी मैं पॉइंट देना चाहता हूँ। एमकेएम को ये स्पेस दे दें और आके इलेक्शन लड़ ले एमकेएम ने कराची के अंदर, पैमादी में बोरियां बन जाएंगी फिर। सही है ना, फिर 246 भी याद दिला देंगे, और जो बलदियाती इंतखाबात में एमकेएम जिस तरह जीती कि इनके जो आज एमएनए और मिनिस्टर बने हुए काउंसिलर नहीं जीत पाए,
یہ پیچھے سے چھتر چھایا ہٹائیں اور عوام کے جو عوام کا مینڈیٹ ہے عوام کو دیکھیں فوج اندر بھی تھی باہر بھی تھی. آپ کسی بھی ایم کیو ایم کا مینڈیٹ الطاف بھائی کا مینڈیٹ کوئی نہیں چھیتا جتنا ظلم و جبر آپ نے 90 دیکھیں ایم کیو ایم کے اپنے اندر پارٹی کے اندر بھی ایشوز کریٹ ہوئے تھے, اس سے بھی ووٹ بینک گروپنگ کرائی گئی نہیں تو وہ تو اب کرانے کی بات ہے, مطلب وہ اتنے سالوں نہیں کرا سکے ابھی کرا دیں. دیکھیں ہوتا ہے نا ٹائم گزرتا ہے. اب لوگوں نے اگر اس چیز کو لوگوں کو تھوڑا کیا نا ٹائملی چیزیں ہو جاتی ہیں, لیکن آج بھی لوگ ہم تو ماسز آف پیپل سے لوگ الطاف بھائی سے محبت کرتے ہیں. چلیں اب تھینک یو, میں بہت شکریہ ادا کروں گی سجاد برقی صاحب آپ کا, سید ریاض حسین صاحب آپ کا, سید عاطف شمیم صاحب آپ کا. یہاں پر ہم اپنا شو ختم کریں گے, لیکن یہ ایک انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہے جس کے اندر رولنگ پارٹی اس وقت وہاں پر موجود ہے جو کہ پی ٹی آئی ہے, اور خان صاحب نے میڈیا پر آ کر کچھ باتیں بھی کی ہیں, لیکن الزامات چلتے رہتے ہیں. پولیٹیکل پروسیس ایک پروسیس ہوتا ہے ڈیموکریسی کا جو کہ چلتے رہنا چاہیے, جو کہ کبھی بھی رکنا نہیں چاہیے. پاکستان کے لیے جو بھی پاکستان سے باہر لوگ بیٹھے ہیں وہ اس کے لیے ہمیشہ اچھا چاہتے ہیں اور اپنے ملک کو ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. میں ہوں صوفیہ جمال, آپ دیکھ رہے ہیں NTV کا پرائم ٹائم شو.